نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، ماہ مبارک اور ہمارے درمیان میں جو فاصلہ ہے یہ کوئی بڑا فاصلہ نہیں ہے، گنتیوں پر انگلیوں پر گنے جانے والا بہت مختصر سا فاصلہ ہے، وقفہ ہے، ٹائم ہے۔ ہمیں حسن ظن کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے میں تو ہمیشہ حسن ظن رکھتا ہوں۔ کچھ ہوں کہ اللہ کے بندے جن لوگوں کو ماہ مبارک کی آمد اور اس سلسلے میں جوش و خروش اور اس کے لیے بیتابی ہوگی، لیکن صورتاً ایک کہتے ہیں نا باڈی لینگویج اور فزیکلی جب معاشرے پر ہم نظر ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے ماہ مبارک کے آنے کا تو چھوڑیے، خود ماہ مبارک آ بھی جاتا ہے تو اکثر لوگوں میں اس کے سلسلے میں کوئی محبت، کوئی جوش و خروش نظر نہیں آتی۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ سال گزشتہ کتنے لوگ ہمارے درمیان میں تھے اور آج کتنے لوگ نہیں رہ گئے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اگلے سال تک ہم رہیں گے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی، بڑے سے بڑا صحت سے متعلق جاننے والا بھی اپنی صحت کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کچھ نہیں پیش آئے۔ قریب میں ایک مشہور واقعہ پیش آیا جس نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ ایک کینسر کے سب سے مشہور اور فیمس اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو کینسر کے سلسلے کی بڑا نام شمار ہوتا تھا، اچانک ان کا انتقال ہوا، اور انتقال ہوا وہ بھی کینسر۔ ان کو خود کینسر تھا یا نہیں پتا تھا۔ تو عزیزان اکرامی، یہ بھی سب کو معلوم ہے، ہم میں سے چاہے ہم لوگ زبان سے کہیں نہ کہیں،
آئندہ رمضان تک میں رہوں گا، ادھر کے رمضان تک رہوں گا، اس کی بھی کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود زمینی سطح پر فزیکلی اور باڈی لینگویج سے نہیں لگتا کہ امت کا ایک بڑا طبقہ جو ہے اس ماہ مبارک کے سلسلے میں بیتاب ہے، بے چین اور سوچتے ہیں جیسے نارمل آ رہے ہیں دن جا رہے ہیں، اس میں کیا ہمارا کیا ہے، بس اس میں جو ہے گزر رہے ہیں۔ یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ انسان کے لیے اور خاص طور پر امت مسلمہ کی یہ کیفیت، یہ حالت، یہ اچھی علامتیں نہیں ہیں۔ جیسے مریض کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کر ڈاکٹر اور کبھی کبھی قریبی رشتہ دار تجربے کار سمجھ لیتے ہیں کہ مریض کی جو حالت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کے کوئی سدھرنے کے آثار ہیں۔ تو اسی طرح زمینی سطح پر امت مسلمہ کے جو آثار نظر آ رہے ہیں، ان کا جو رویہ ہے، ان کی زندگی کا جو طرز ہے، عمومی بات کر رہا ہوں، کچھ خاص بندے ہوں گے ان کا اللہ ان لوگوں کو اور ترقی دے، ان کی بات نہیں، عمومی ایک جنرل بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کے جو آثار، جو فضا نظر آ رہی ہے، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، یہ علامت ڈینجر علامت ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ امت جو ہے سنبھلنے اور سدھرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے سلسلے میں ان کے اندر کوئی بے چینی اور بےتابی۔ شیطان، ابلیس یہ اتنا بڑا مکار ہے، اتنا بڑا تجربے کار ہے، کہ کس کو کیسے دھوکہ دینا سیم چیز میں اسے معلوم ہے۔ امت کا خاص طبقہ بھی بہت دھوکے میں پڑا ہوا ہے اور یہ بڑے بڑے ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ آدمی یہ سمجھ رہا ہے بھائی میں تو پچھلے کئی سالوں سے نہ روزے چھوڑا ہوں، نہ تراویح چھوڑا ہوں، نہ نماز چھوڑا ہوں، ظاہری اعمال تو میں پورے کر رہا ہوں، تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں بڑا متقی پرہیزگار ہو گیا ہوں۔ حالانکہ اندر سے اس آدمی کو خود اس کے بارے میں علم ہے کہ میرے اندر دوسری بڑی بیماریاں جس سے قرآن و حدیث نے منع کیا ہے کتنی بڑی پڑی ہے، لیکن آدمی سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے اللہ والا سمجھتے ہیں، تو یہ بھی اپنے آپ کو دھوکے میں سمجھتا ہے کہ میں اللہ والا۔ علامہ روم نے ایک مثال اور ایک واقعے سے اس بات کو سمجھایا ہے، اسے سمجھیے۔ ایک آدمی نے ایک گھوڑا پالا تھا، وہ گھوڑا کھاتا پیتا تو بہت تھا، لیکن مالک کو کبھی پیٹھ پہ بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ اس آدمی نے بھی جو جو کوششیں کرنی تھی، جتنا مارنا تھا، جو جو ٹرک آزمانا تھا، بہت کوشش کر لیا، لیکن اس کا گھوڑا اسے کبھی پیٹھ پہ بیٹھنے ہی نہیں دیتا تھا۔ اب ایک آدمی اتنی محنت سے گھوڑے کو کھلا رہا اور اس کا جو مین مقصد ہے سواری کرنے کا وہی اسے حاصل نہیں، تو پھر اس گھوڑے کا کیا فائدہ؟ تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ بھئی میرے گھوڑے کا یہ مسئلہ ہے، کیا کروں؟ دوست نے کہا بھئی جب وہ تمہیں پیٹھ پہ بیٹھنے ہی نہیں دے رہا ہے تو ایسے گھوڑے کو پالنے سے کھلانے سے کیا فائدہ، اسے بیچ دو۔ اس آدمی نے کہا بھئی مجھے تو بیچنا نہیں آتا، تم ہی لے چلو بازار پہ بیچ دو۔ واقعہ غور سے سنیے۔ وہ آدمی لے کر گیا، یہ بھی ساتھ میں گیا، جا کر اس میں کھڑے ہو کر بازار میں، آپ کو معلوم ہے جو بیچنے والے ہوتے ہیں
ان کو کتنا جھوٹ سچ بولنا آتا ہے معلوم ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر بازار میں کہا بھئی گھوڑا لے لو، ایسا یہ گھوڑا ہے، ایسی اس کی چال ہے، ایسی اس کی خوبی ہے، اتنی خوبیاں بتانے لگا گھوڑے کی، اور بار بار بتانے لگا۔ وہ جس کا گھوڑا تھا وہ آ کر کہنے لگا ارے بھئی اس گھوڑے میں اتنی خوبیاں ہیں تو اسے بیچنا ہی کیوں ہے، میں ہی رکھ لیتا ہوں۔ تو اس آدمی نے، اس کے دوست نے کہا کہ بڑے بیوقوف آدمی ہو تم، میرے صرف 5-10 منٹ کہنے سے تم اپنا وہ پرانا سالوں کا تجربہ بھول گئے۔ تمہارا جو تجربہ ہے پیٹھ پہ نہ بیٹھنے دینے کا، وہ سالوں کا تجربہ صرف میرے بیچنے کے لیے 5-10 منٹ جھوٹ کہنے پر تم بدل گئے۔ تم بڑے بیوقوف آدمی ہو۔ روم صاحب نے، علامہ روم نے واقعہ لکھنے کے بعد لکھا کہ یہی حال امت مسلمہ کا ہے۔ کیا ہے؟ کہ کسی آدمی کو کوئی آدمی اس کی ظاہری مذاقتہ سے اللہ کا ولی، متقی، نیک آدمی سمجھتا ہے۔ اب یہ آدمی جسے دوسرے لوگ نیک سمجھ رہے ہیں، یہ آدمی اپنے اندر جو برائیاں ہیں، کہیں کینہ ہے، کہیں حسد ہے، کہیں دوسرے جو بھی گناہ ہیں، بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو بھول کر وہ جو لوگ بتا رہے ہیں اس پر یقین کرنے لگتا ہے۔ لوگ تو مجھے بڑا اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، مجھے نیک سمجھتے ہیں۔ ان کے ظاہری بتانے پر یہ آدمی اپنے اندر کی تمام برائیوں کو بھول جاتا ہے۔ جس طرح وہ گھوڑا بیچنے والے نے گھوڑا بیچنے کے لیے جھوٹ بولا، تو وہ آدمی جس پر تجربہ اس کا ذاتی گھوڑا تھا، کبھی بیٹھنے نہیں دیا تھا، وہ بھول گیا۔ ٹھیک اسی طریقے پر امت کا حال ہے کہ بھئی وہ اپنی کمیوں کو، اپنی خامیوں کو، اپنے اندر کی برائیوں کو لوگوں کے ظاہری طور پر اچھا سمجھنے کی وجہ سے بھول کر جو ہے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال دیتا۔ بڑی عجیب مثال ہے اور پرفیکٹ مثال ہے۔ تو عزیزہ گرامی، ہمیں دیکھنا ہے کہ واقعی ہم لوگ گناہوں سے پاک ہیں۔ گناہ تو کینسر ہے، گناہ تو لا علاج بیماری ہے۔ کیا ہم واقعی مسجد میں بھی، مسجد کے اندر بھی، مسجد کے باہر بھی، رات میں بھی، دن میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی گناہوں سے پاک ہے؟ یہ فیصلہ تو ہمیں کرنا ہے، اور ہمیں اپنے بارے میں معلوم ہے۔ من آدم کے من آدم، کہ میں کیا ہوں اسے میرے سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ لیکن نہیں، ہمیں جو ہے دوسروں کے سوچ میں دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ تو عزیزہ گرامی، میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، اس آیت کی طرف، اس میں جو مضمون ہے اسے سمجھیے۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا معجزانہ انداز اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ قرآن مجید کسی بھی دور میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی ماحول میں، معاشرے میں اس کا اپنا جو انداز اور اس کی اپنے اندر کی کہیں بھی باتیں ایسی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ بھئی اب اس کی ضرورت نہیں۔ یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے جسے آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دنیاوی چیزیں ایسی ہیں، ایک مدت گزرنے کے بعد وہ چیز کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو، لیکن لوگ اسے لائک نہیں کرتے، اسے ویلیو نہیں کرتے۔ مثال لیجیے، ہم لوگ 26 میں 2000 کی مثال لی۔ 2000 میں جب موبائل فون آیا تو اتنی محنت سے، اتنی
مشقت سے اتنی لمبی رقم خرچ کر کے آپ نے موبائل لیا، اور کتنا بڑا تھا، کتنا موٹا تھا، کیسا تھا، لیکن آج 26 سال پہلے لیا ہوا موبائل کیا آپ لے کر گھومنا پسند کریں گے؟ کیا آپ رکھنا پسند کریں گے؟ جس فون کو نکال کر اس زمانے میں آپ نے لوگوں کے سامنے کال اٹھایا تھا، اٹھاتے ہوئے جو خوشی محسوس کی تھی، کیا آج آپ کو کرنا پسند کریں گے؟ یا مثال کے طور پر 1970-80 میں کسی آدمی کے پاس، بلکہ پورے گاؤں میں کسی ایک آدمی کے پاس امباسڈر کار ہوتی تھی، اس کا کیا مقام تھا؟ مجھے بتائیے آج 2026 میں کوئی آدمی اپنے گھر کے باہر بھی کھڑا کر کے رکھنا پسند ہے؟ یہ ہے دنیاوی چیزوں کی حقیقت اور مثال۔ قرآن مجید کی بات یہ ہے کہ جو مظلوم، جو بات اس نے 1450 سال پہلے کہی، اس کی ویلیو، اس کا مقام، اس کی اہمیت کبھی بھی رہے گی، وہ انویلیبل نہیں ہے، وہ لیمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے۔ اب سنیے اس آیت کریمہ کو، اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو شخص نیک کام کرے چاہے مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور نیک کام کرنے والا صاحب ایمان ہو، ایمان والا ہونا شرط ہے۔ تو جو آدمی ایمان لائے اور نیک اعمال صالحہ کرے گا، ہماری طرف سے اس آدمی کے لیے 2 وعدے ہیں۔ کتنے وعدے ہیں؟ 2 وعدے ہیں۔ کہنے کو تو یہ 2 ہیں، لیکن یہ سمجھیے کہ ایسے وعدے ہیں کہ جو ہے اس کا کوئی بدل اور اس کی کوئی اس سے اعلیٰ مثال نہیں۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ایمان کی حالت میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے مرد اور ایسی عورت کو جو ایمان کی حالت میں نیک کاموں کو کرے، ہم اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اسے اجر اور ثواب بھی عطا فرمائیں گے بسبب اس کے کہ اس نے جو نیک کام کیے اس کا بدلہ بھی دیں گے۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ حیات طیبہ کیا ہے۔ قرآن نے کہا ایمان کی حالت میں نیک کام کرو گے تو ہم حیات طیبہ تمہیں دیں گے۔ حیات طیبہ کو سمجھیے کیا چیز ہے۔ حیات طیبہ کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ بعض مرتبہ بہت سے لوگ بہت سے کام کر رہے ہیں، لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، ایک آدمی زراعت میں لگا ہے، ایک آدمی ملازمت میں لگا ہے، ایک آدمی کوئی اور کام میں لگا ہوا ہے۔ ان تمام کاموں کا آخری مقصد کیا ہے؟ آپ اسے پوچھیں بھی تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ملازمت کر رہے ہیں، آپ زراعت کر رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، وہ کہے گا کہ بھئی ان سب چیزوں سے میرا مقصد جو ہے روپیے اور پیسے کمانا۔ پھر اس آدمی سے آپ پوچھئے کہ بھئی روپیے اور پیسے کمانے کا کیا مقصد ہے؟ کس لیے روپیے پیسے کمانا چاہ رہے ہیں آپ؟ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ مجھے ایک اچھا سا میں گھر بنا لوں۔ آپ بولیے کہ بھئی گھر بنانے کا بھی اصل مقصد کیا ہے؟ تو آخر میں جا کر یہی کہے گا کہ میں اطمینان، خوشی اور سکون سے جینا چاہتا ہوں۔ اطمینان، سکون اور خوشی سے جینا چاہتا ہوں۔
اچھی بات ہے کہ بھی آدمی کو اطمینان اور سکون کی زندگی چاہیے، چاہے مختصر زندگی ہو لیکن اطمینان اور سکون خوشی کی زندگی چاہیے۔ اب اطمینان اور خوشی اور سکون کی زندگی کے لیے آدمی جو بھی وسائل ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ سکون اور اطمینان ہوگا، ان تمام چیزوں کو اس میں جمع کرے گا۔ وہ گھر کے اندر اعلیٰ درجے کا فرنیچر ہے، اے سی ہے اور فریش ہے اور قالینیں ہیں اور کرسیاں صوفے، جو بھی چیزیں اسے لگتا ہے کہ یہ اطمینان دینے والے ہیں، ان تمام کو جمع کرے۔ لیکن ایک آدمی اتنی تمام چیزوں کو جمع کرنے کے باوجود اگر اسے گھر میں سکون نہ ملے، اسے اطمینان اور خوشی میسر نہ ہو، تو بتائیے کیا فائدہ ہوا ان چیزوں کا؟ انسانوں کو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہوا ہے کہ وسائل کو، اسباب کو انہوں نے اصل سمجھ لیا ہے۔ یہاں سے دلی جانا ہے، اصل دلی جانا مقصد ہے، راستے میں تو ٹرین میں سفر کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس میں بیٹھنا ہے، سونا ہے، اٹھنا ہے۔ مجھے بتائیے کہ ٹرین اصل ہے یا دلی پہنچنا اصل ہے؟ دلی پہنچنا اصل ہے، مثال۔ تو اسی طرح سکون، راحت، آرام کے لیے یہ سامان اصل ہے یا سکون اور راحت اصل ہے؟ ایک آدمی جھوپڑی میں اطمینان کی نیند کر رہا ہے، روٹی سوکھی باسی روٹی کھا کر سکون کر رہا ہے۔ ایک آدمی اعلیٰ درجے کے بریانیوں کو کھانے کے باوجود بھی اسے سکون نہیں ہے، تو مجھے بتائیے کیا سکون بریانی میں ہے یا روٹی میں ہے؟ نہ روٹی میں ہے، نہ بریانی میں ہے، نہ جھوپڑی میں ہے، نہ عالیشان مکان میں ہے۔ سکون وہ الگ چیز ہے۔ آدمی نے وسائل کے ذریعے سے یہ سمجھا، وسائل کو دیکھ کر، اسباب کو دیکھ کر کہ اس میں سکون ہے۔ اللہ نے بتایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، لوگوں تم ہمارے یہ دو کام کر لو، اس کے بدلے میں ہم تمہیں دو چیزیں دیں گے، ایک تو ایمان اور اس کے ساتھ نیک اعمال کو اختیار کرو، حیات طیبہ دیں گے۔ حیات طیبہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایسی زندگی عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی جس میں سکون ہوگا، جس میں اطمینان ہوگا، جس میں راحتیں ہوگی، اور جس کے اندر آدمی کو فرحت ہوگی، انبساط ہوگی، خوشی ہوگی اور بے چینی کہیں نہیں ہوگی۔ جیسے ایک آدمی کہے کہ مجھے دلی جانا ہے، دوسرا آدمی کہے کہ بھئی ٹھیک ہے دلی کو ہم آپ کو کار میں بھیج دیں گے، وہ کہے نہیں میں ٹرین میں جاؤں گا، وہ کہے کہ بھئی نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں دلی پہنچنا ہے یا کار اور ٹرین میں؟ وہ کہے کہ دلی پہنچنا، تو وہ آدمی کہے گا میں فلائٹ میں بھیجوں، اڑا کر بھیجوں، تمہیں اس سے کیا، تمہیں دلی مقصد ہے اسے رکھ۔ تو حیات طیبہ قرآن نے بتایا، اللہ نے وعدہ فرمایا لوگوں دو کام تم کر لو ہم تمہیں حیات طیبہ عطا فرمائیں۔ حیات طیبہ کی مکمل تفسیر، تشریح اور توضیح یہ عام انداز میں، سمجھانے کے انداز میں جتنا بھی اسے سمجھانا چاہے شاید اتنا ٹھیک طریقے پر نہیں سمجھا پائے۔ اس کے لیے آپ کو ان اللہ والوں کو جو ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر کام کر رہے ہیں ان کے قریب رہ کر یا ان کے حالات کو پڑھ کر بات پتہ چلے۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ ایک بڑے لاہ کی ولی گزرے، بات سمجھانے کے لیے حیات طیبہ کی
زندگی کیا ہے ان کے واقعے سے سمجھیں۔ یہ بادشاہ تھے، بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ تھے، پھر اللہ کی طرف ایسے متوجہ ہوئے کہ انہوں نے پوری سلطنت کو خیرآباد کیا، اسے چھوڑا اور جا کر ایک کسی ندی کے پاس جھونپڑی میں رہنے لگے۔ بہت دنوں کے بعد تلاش کرتے ہوئے ان کے وزراء اور ان کے قریبی لوگ آئے، آ کر کہنے لگے آپ نے اتنی بڑی سلطنت کو چھوڑ دیا، اس حالت میں اس جھونپڑی میں اور پینے کے لیے اس معمولی ندی کے پانی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سچ بتائیے کہ وہ پہلے والی زندگی آپ کے لیے سکون بخش تھی کیا یہ زندگی سکون بخش ہے؟ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کا اگر میں جواب دوں گا تو تمہیں یہی لگے گا کہ میں شاید صحیح نہیں بول رہا ہوں۔ آؤ ان لوگوں کو لے کر ندی کے پاس پہنچے اور پہنچ کر ایک چھوٹی سی چیز سوئی، کپڑے سینے کی جو چیز ہوتی ہے سوئی، اسے ندی میں ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد ساتھی سب موجود تھے۔ کرامت ہے یہ، جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں سے کرامتوں کو بھی ظاہر فرما۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کرامت برحق ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور سارے لوگ کہتے ہیں بھائی سائنسی اعتبار سے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات، سائنس کے اعتبار سے جتنی چیزیں سمجھ میں آئی ہے زمانہ گزرتا نہیں ہے، پھر وہ ان کے جو ہے چیزیں بدل بھی جاتی ہیں۔ تو اس لیے کرامت کو، معجزوں کو سائنس کی اس میں سمجھنا چاہیں تو اسے بھی ہم سمجھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جمعہ کی مجلس مناسب نہیں رہے گی۔ اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، اسے بیسک سمجھیں گے پھر اسے جو ہے سمجھایا جائے۔ تو بہرحال ابراہیم بن ادم نے سوئی ڈالا، دوست ان کے جو آئے تھے پوچھنے کے لیے کہ وہ زندگی اچھی ہے کہ یہ زندگی اچھی ہے، آپ نے ندی میں تھوڑا منہ نیچے کر کے مچھلیوں سے کہا کہ دیکھو میری سوئی یہاں پر گر گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری سوئی کو لے کر آؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ تھوڑی دیر میں ان ساتھیوں نے دیکھا کہ کئی مچھلیاں اپنے منہ میں سوئیاں لے کر آ کر باہر کو نکالے ہوئے ہیں۔ کسی کے پاس سونے کی ہے، چاندی کی ہے، الگ الگ سوئیاں ہیں۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو سوئی انہوں نے ڈالی تھی وہ کسی مچھلی کے منہ میں لے کر باہر منہ کیے کھڑی تھی، کہا یہ میری سوئی ہے، لے لیا اور سب کو کہا یہ میری نہیں ہے، چلے جاؤ۔ وہ مچھلیاں واپس چلی گئی تو ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ نے اپنے ان دوستوں کو جو ان کا حال احوال پوچھنے کے لیے آئے تھے بتایا، مجھے بتاؤ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد کیا میری وہ زندگی بہتر ہے یا یہ زندگی بہتر ہے؟ پریکٹیکل جواب آپ نے دیا کہ دیکھو وہاں بھی اتنے خادم کھڑے رہتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اس میں وہ محبت و خلوص نہیں تھا جو اس میں نظر آ رہا ہے تمہیں ان جانوروں میں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن نے کہا ایمان اور نیک کام کرو گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتً طَيِّبَةً، ہم تمہیں حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ اور نیک اعمال میں آدمی کو اللہ نے تمام چیزوں کا حکم دیا۔ نیک اعمال میں صرف نماز، صرف روزے، صرف زکوٰۃ، حج نہیں ہے، نیک کام میں تمام امور ہیں جس میں پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں، والدین کے حقوق بھی ہیں، دوستوں کے حقوق بھی ہیں، جانوروں کے حقوق
चीजों को आदमी आमाल सालिहा के अंदर कुरान ने शुमार फरमाया और ये कहा कि ये काम कर लो, हम हयात तय्यबा। मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब का एक शेर है, उन्होंने कहा अगर ये भी ना होगा तो मर जाएंगे। फिर गालिब साहब ने कहा अगर मर के भी सुकून ना मिला तो फिर कहाँ जाएगा। आदमी ये सोचता है मैं मर जाऊंगा तो सुकून मिल जाएगा, अरे भाई मरने के बाद सुकून ना मिला तो फिर कहाँ जाऊंगा। तो हयात तय्यबा की तलाश में मैं और आप हैं, और हमने हयात तय्यबा के लिए जो भी काम कर रहे हैं, मैं उन कामों को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन हयात तय्यबा आपको कहां मिलेगी वो कुरान की आयत से मैंने बताया। एक आदमी अपना मुल्क छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर चले जाता है, महीनों सालों जो है अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से, रिश्तेदारों से, हत्ता के बीवी बच्चों से दूर रहता है, ये सोचकर कि मैं वहां चंद साल रहूंगा, मेहनत करूंगा, कमाऊंगा, वापस आऊंगा तो यहाँ मुझे नई सुकून की मिल जाएगी। कितने लोग हैं वापस आते हैं, आकर देखते हैं यहाँ का माहौल उन्हें एडजस्ट नहीं हो रहा है, वहां थे बेचैनी थी, यहाँ आए यहाँ भी बेचैनी है, तो फिर क्या हुआ कि सब कुछ होने के बावजूद चैन कहाँ है। अजीजा ने गिरामी फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, कुरान वादा कर रहा है दो काम कर लो, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन, जो आदमी नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत है, वहुवा मुमिन, उसका ईमान वाला होना जरूरी है। बगैर ईमान के किए हुए अमाल पर ये इनाम नहीं मिलेगा। अजीज़ान गिरामी, मैं और आप हयात तय्यबा की तलाश में भटक रहे हैं, फिर रहे हैं, कहां क्या क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हयात तय्यबा नहीं। एक आदमी 70-80 साल की उम्र में जाकर कहता है पूरी जिंदगी में जो है कोशिश करता रहा, लेकिन सुकून और इत्मीनान के मुझे 2 पल 2 दिन नसीब नहीं हुए। सुकून और इत्मीनान के पल नसीब होने के लिए आपको कुरान के इस नुस्खे पर अमल करना होगा, और उस काम के लिए अल्लाह ने मौके भी दिए, मौसम भी दिए। उन्हीं मौसमों में माह मुबारक का मौसम अता फरमाया कि ये महीना आम महीना नहीं है, ये बेफिक्री, ये बेतवज्जोही, ये लापरवाही, ये गफलत और उसके लिए कोई मोहब्बत और जोश का आना, जैसे कि ज़मीनी हकीकत बता रही है। शब बारात गुजर गई, अब रमजान के दरमियान में फासला नहीं है, लेकिन फिर भी मसाजिद में वही मुसल्लियाने किराम है, वही जोश और खरोश पहले वाला नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह बड़े बेनयाब है, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है मेरी और आपकी इबादतों की। तो आने वाले मौसम बहुत बेहतरीन मौसम है, उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, अभी से तैयार हो जाइए, इसलिए कि उस मौसम में आमाल का सवाब बढ़ जाता है। ऐसा मौसम है कम काम ज्यादा बदला। हयात तय्यबा जो चाहते हैं उसके लिए बड़ा बेहतरीन मौसम आगे चलकर आ रहा है, उस मौसम की कदर कीजिए, उसके लिए तैयार हो जाइए, और उसके लिए अभी से जो है मुकम्मल प्लानिंग कीजिए कि माह मुबारक के रोजे हैं, तरावी है, नमाजें हैं, तिलावत है, जिक्र अस्कार है, उसके लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा फारिग होना है, ज्यादा से ज्यादा वक्त निकालना है। अगर हमने ऐसा किया तो अल्लाह भी मिन जानिबिल्लाह आपके लिए आसानियां, सहूलतें और बहुत कुछ अता फरमा देंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात